اے لوگو، اگر تم زمانے کی عزتیں چاہتے ہو، اگر تم آخرت کی قدر چاہتے ہو، اگر تم اپنی مغفرت چاہتے ہو، اگر تم زمانے میں عزت اور قدر و منزلت کی زندگی چاہتے ہو تو پھر علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اے لوگو ذرا غور کرو، آج معاشرے مسلمان کہاں جا چکا ہے؟ آج ہم لوگ کہاں جا چکے ہیں؟ کیا وہ وقت تھا جب ہمارے ہی لوگوں میں ابن سینا جیسے ڈاکٹر پیدا ہوا کرتے تھے؟ کیا وہ وقت تھا جب ہمارے ہی لوگوں میں بڑے بڑے ماہرین، بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوا کرتے تھے؟ اے لوگوں، لیکن آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ کہاں ہے؟ تعلیم کے نام پہ ہم بالکل زیرو ہیں۔ جب اسٹڈی کی جاتی ہے، جب اس پر مطالعہ کیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، پی ایچ ڈی کی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب ڈیٹا نکالا جاتا ہے کہ ایک مسلمان سال میں کتنی کتابیں پڑھتا ہے، ایک یہودی کتنی کتابیں پڑھتا ہے، تو پتہ چلا کہ مسلمان ایک سال میں ایک کتاب سے بھی کم پڑھتا ہے۔ اللہ، ایک کتاب سے بھی کم، لیس دین ون۔ حضرت ایک کتاب بھی مسلمان نہیں پڑھ پاتا اور ایک یہودی 60 کتابوں سے زائد پڑھتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں اور آپ زمانے میں کہتے پھرتے ہیں آخر ہم تنزلی کا شکار کیوں ہو گئے؟ تنزلی کا شکار کیوں ہو گئے؟ گوادی ہم نے جو میراث، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج ہم لوگ نے تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم سے دور ہو گئے، قرآن کریم سے بالکل الگ ہو گئے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو فقط اپنی آنکھوں کی زینت بنا کر، ہونٹوں پہ لگا کر اور تاک میں سجانے کے لیے رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں غور کرو، یہ قرآن اس لیے نازل نہ ہوا تھا کہ تم صرف اس کو اپنے لبوں سے بوسہ دے کر اپنے گھروں کی زینت بنا دو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ اے لوگو ذرا غور کرو، اگر تم اپنے فیصلے ایسے لوگوں سے لو کہ جنہوں نے قرآن نہ پڑھا ہو، اپنے فیصلے ایسے لوگوں سے کراؤ کہ جنہوں نے کبھی قرآن نہ پڑھا ہو، جنہوں نے تفسیریں نہ پڑھی ہو، جنہوں نے حدیثیں نہ پڑھی ہو، تو ذرا غور تو کرو اور مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تمہارے فیصلے صحیح ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہارے مشورے صحیح ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہارا مستقبل تابناک ہو سکتا ہے؟ ارے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو انسان قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پھر اس سے رخ پھیر لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اے لوگو، وہ شخص جو ہمارے احکام سے منہ موڑتا ہے، وہ انسان جو ہمارے احکام سے نافرمانی کرتا ہے، ہمارے احکام سے روگردانی کرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہماری شکایتیں، ہمارے یہ شکوے کہ ہماری تو زندگی اچھی نہیں چلتی، ہماری تجارت اچھی نہیں چلتی، ہمارے کاروبار بیکار ہو گئے، ہمیں ترقی نہیں مل رہی ہے۔ اے لوگوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے فرمان کو پسے پشت ڈال دو، تم اللہ کے فرمان کو، اللہ کے فرمان سے روگردانی کرو، تم مسجدوں میں نہ جا کر لوگوں میں، بازار میں اور گلی گلیچوں میں باتیں بناتے پھرو؟ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سب کے باوجود تمہاری زندگی صحیح چلے؟ ارے ہم تو شکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین ہمیں اپنے اوپر برداشت کر رہی ہے، اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی نافرمانیوں کے باوجود، اتنی روگردانیوں کے باوجود اگر ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، اگر ہم اس زمین پر چل رہے ہیں، تو یقین مانو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اگر اس کا قہر ہم پر نازل ہو جائے تو ایک سانس بھی ہم اس زمین پر نہیں لے سکتے۔ اے مسلمانوں، میرا پیغام فقط اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر آ جاؤ، دین حنیف کے راستے پر آ جاؤ، وہ دین کہ جو تمہاری فلاح و بہبود کے لیے نازل ہوا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہزاروں مصیبتیں اور مصیبتیں برداشت کر کے مصائب و آلام کے پہاڑ ہم پر جھوٹے، ان صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اس شجر اسلام کو سینچا ہے اپنے خون سے۔ اے لوگو، تم ان قربانیوں کو فراموش کرے بیٹھے ہو، تم ان چیزوں کو فراموش کرے بیٹھے ہو، تم رسول اللہ کے فرمان کو پسے پشت ڈال کر اپنی زندگی گزار رہے ہو اور سوچتے ہو کہ تم بہت اچھی زندگی گزارتے ہو۔ ہرگز ہرگز نہیں، تم اچھی زندگی نہیں گزارتے، یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی، یہ دنیا کا عیش، یہ دنیا کا عیش، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی عزت، یہ دنیا کی منزلت، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گی، کوئی گل باقی رہے گا، نیک چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن۔ نعرہ
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان وارث پاک مفتی احسن رضا مصباحی. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. اگر یہ اعلان کوئی مفتی اپنے اسٹیج سے کھڑے ہو کر کرتا، اگر یہ اعلان کوئی مسجد کا خطیب کرتا، اگر یہ اعلان کوئی منبر پر بیٹھ کر کوئی عالم دین کرتا، اگر کوئی قانون ساز کرتا، تو زمانے کے لوگ اعتراض کر سکتے تھے. لوگ کہہ سکتے تھے کہ جناب اعلیٰ تم نے اپنی منزلت تو بڑی اونچی کر لی، تم نے اپنی عظمت و شان کو بڑی بیان کر دی، اور دوسروں کو تم نے جاہل قرار دے دیا، تم نے دوسروں کو بے عزت کر دیا، تم نے دوسروں کو رسوا کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربان چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، کسی زمانے کے عالم کا اعلان نہیں، کسی مفتی و قاضی کا اعلان نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں، اگر تم زمانے کی عزتیں چاہتے ہو، اگر تم آخرت کی عزتیں چاہتے ہو، اگر تم آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تو پھر علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. کیونکہ علم انسان کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے. اسلام اور علم انسان کو گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر حسین وادیوں تک پہنچا دیتا ہے. انسان کو علم ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے. علم انسان کو حقیقتاً انسان بناتا ہے. انسان تب تک انسان نہیں جب تک کہ اس کے اندر ادب نہ ہو، جب تک اس کے اندر ثقافت نہ ہو، سویلائزیشن کی کوئی چیز نہ ہو، جب تک انسان کے اندر ادب و تہذیب نہ ہو، تب تک اس کو انسان نہیں کہا جا سکتا. اے لوگو، جب اب تمہیں انسان نہیں کہا جا سکتا، اب ہمارے اندر ادب نہیں ہوگا، ثقافت نہیں ہوگی، تہذیب نہیں ہوگی، تو پھر ہم لوگ کس طرح انسان کہلائے جانے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی؟ اگر آپ کو ادب حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو تہذیب و تمدن کا لباس پہننا ہے، تو پھر آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو تفسیریں پڑھنا پڑیں گی، آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا. اور جب آپ قرآن پڑھ لیں گے تو پھر آپ جب قرآن کی باتوں پر، جب قرآن کے حکام پر عمل کریں گے تو پھر آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ جب آپ قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد جب آپ انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، فلاسفر بن جائیں، آپ چاہے جو بن جائیں، لیکن اگر آپ نے قرآن نہ پڑھا ہوگا تو آپ کا پیر لغزش کر سکتا ہے، آپ کے فیصلے لغزش کر سکتے ہیں، آپ کے فیصلوں میں خرابی آ سکتی ہے، آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے قرآن پڑھا ہوگا تو قرآن کے فرامین آپ کے سامنے ہوں گے. جب آپ کا بیٹا قرآن کریم کا حافظ ہوگا اور بعد میں جب وہ قاضی القضات بنے گا، جب وہ جج بنے گا، تو پھر جب وہ فیصلہ لکھے گا تو فیصلہ لکھتے ہوئے کسی کے پیسوں کی وجہ سے اس کا قلم حرکت نہ کرے گا، بلکہ جب وہ لکھے گا کسی کا فیصلہ تو وہ کسی مظلوم پر ظلم نہ ہونے دے گا، وہ کسی کے لیے ناانصافی نہ ہونے دے گا، بلکہ جب وہ فیصلہ لکھے گا تو وہی فیصلہ کرے گا جو قرآن کا فیصلہ ہوگا، جو رسول اللہ کا فیصلہ ہوگا. انسان تب اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان وارث پاک، فیضان غوث پاک مفتی احسن رضا صاحب قبلہ، رسول اعظم کانفرنس دستار بندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی شاعر نے کہا تھا حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے. جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. اقرا کا مطلب ہے پڑھنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو لفظ اقرا نازل ہوا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ کائنات کو پیغام دے دیا اور بیان فرما دیا کہ اے لوگو، جب تم دنیا میں آؤ تو تمہارے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہونا چاہیے. جب تم تعلیم حاصل کر لو گے تب تم ماں باپ کی اہمیت کو سمجھو گے، بھائی بہن کے رشتے کو سمجھو گے. آج ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جہاں ایک دوسرے کا ادب تہذیب بالکل کھو چکا ہے. نہ باپ کے فیصلوں کی فکر ہے، نہ بھائی بہن کی محبت کی فکر ہے، نہ کسی عزیز نہ کسی رشتہ دار کی فکر ہے، بلکہ آج ہم اپنے آپ کو اتنا قابل اور اتنا ذہین سمجھ بیٹھے ہیں کہ ماں باپ کے فیصلوں کو نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں، ان
ان کے فیصلوں کو ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا غور تو کرو، اگر تم قرآن کریم کو سیکھو گے، قرآن کریم کو پڑھو گے، یہ علماء آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، اب آپ کو کسی اور سے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو، اور میں بالخصوص کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یوٹیوب سے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی بے وقوف سے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں، انجینئر جیسے پاگلوں سے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو اگر علم سیکھنا ہے تو اپنے مسجد کے ائمہ سے علم سیکھیے، اگر آپ کو علم سیکھنا ہے تو مفسرین سے علم سیکھیے، آپ کو اگر علم سیکھنا ہے تو ان علماء سے علم سیکھیے، یہ وہ علماء ہیں، یہ مدرسے کے طالب علم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچے جو آج حفظ کی دستار لے رہے ہیں، جو آج قاری بن رہے ہیں، کہ انہوں نے بس آئے اسٹیج پر، ان کے سر پر دستار باندھی گئی، امامہ باندھ دیا گیا اور بات ختم ہو گئی؟ نہیں جناب اعلیٰ، یہ علم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ بڑے مصائب و آلام کے پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس علم کی خاطر انسان کو اپنی عزت، اپنی عظمت، اپنی دولت سب کچھ قربان کر کے علم دین حاصل کرنا پڑتا ہے، اور دولت ہر انسان کو مل سکتی ہے، دولت کافر کو مل سکتی ہے، دولت مسلمان کو مل سکتی ہے، دولت اس کو مل سکتی ہے جس سے اللہ ناراض ہو۔ قارون کو بھی اللہ نے دولت کے خزانے دیے تھے، اور ادھر آؤ مسلمانوں کی طرف تو عثمان غنی کو دولت کے خزانے دیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دولت کے خزانے دیے، نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جن کو دولت کے خزانے ملے لیکن قربان چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر کہ دولت تو کافر کو مل سکتی ہے، دولت تو مسلمان کو مل سکتی ہے، لیکن فقط علم دین کی سمجھ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف اسی شخص کو عطا فرماتا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ خود حضرت امیر کی روایات سے ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دولت ایک الگ چیز ہے، مٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی، لیکن علم ایک ایسی شے ہے کہ جو آپ کے سینے سے کبھی فنا نہیں ہو سکتی، جو کبھی مٹ نہیں سکتی۔ علم ایک ایسی شے ہے کہ جو آپ کو فائدہ پہنچائے گی اور آپ کے وسیلے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے گی۔ یہ بچے آج خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، جن کے بچے قاری قرآن بن رہے ہیں، اس لیے کہ آج تو فقط ان کے سروں پر اس اسٹیج پر آپ کے سامنے دستار باندھی جائے گی، لیکن قربان چاہیے رسول اکرم نبی محتشم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، جب وہ بچہ جس شخص کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی بروز محشر اس کو یہ اللہ تبارک و تعالی بروز محشر اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اس کے سر پر اللہ تبارک و تعالی تاج رحمت سجا دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے سائے بکھیر دے گا ان لوگوں پر جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے۔ اے لوگوں، یہ علم دین حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں، علم دین حاصل کرنا کوئی مذاق نہیں، بلکہ انسان اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر، تمام چیزوں کو چھوڑ کر، دولت کے نشے سے دور ہو کر، اپنی عزت و عظمت کو داؤ پہ لگا کر انسان علم دین حاصل کرتا ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں، آج کل تو لوگوں کا، میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، آج کل ہم علم دین کہاں حاصل کرتے ہیں؟ آج اگر ہم میں سے کچھ لوگوں کو دین کی تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے تو وہ علماء سے مسئلے پوچھنے نہیں جاتا، بلکہ جناب والا بحث کرنے جاتے ہیں، جناب اعلیٰ اپنے مسائل پوچھنے نہیں جاتے، علماء کا امتحان لینے جاتے ہیں۔ ارے عقل مندو، ذرا ہوش کی پیو، تم کہاں جی رہے ہو؟ علم دین تو ایسی چیز ہے کہ جہاں انسان کو ملے وہاں حاصل کر لینی چاہیے۔ تمہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے علماء سے علم دین حاصل کرو۔ یہ علماء جو مدرسے سے فارغ ہو کر، جو ایک طویل عرصہ گزار کے اپنی زندگی کا تمہارے سامنے آتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ تم ان کی برائیاں کرو، یہ اس لیے نہیں کہ تم ان کی رسوائیاں کرو، یہ اس لیے نہیں کہ تم ان کو ذلت کی نگاہ سے دیکھو، نہیں، بلکہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ علماء تمہیں دین کی راہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، یہ رشد و ہدایت کا راستہ تمہیں بتانے کے لیے آتے ہیں تاکہ تمہاری زندگی سدھر جائے، تمہاری آخرت سنور جائے۔ اپنی تقریر کو میں ان اشعار پر اختتام کر رہا ہوں، اپنی تقریر کا، کہ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازانہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب الاولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے
جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میرے کہنے میں کہیں کوئی غلطی ہوئی آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔